اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے حبیب مکرم، ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حقیقت پر مبنی حال میں سے ان لوگوں کے لیے کچھ پڑھ کر سناتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون زمین میں سرکش و متکبر یعنی آمر مطلق ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے ملک کے باشندوں کو مختلف فرقوں اور گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کے عوام کو کمزور کر دیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو ان کے مستقبل کی طاقت کچلنے کے لیے ذبح کر ڈالتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ مردوں کے بغیر ان کی تعداد بڑھے اور ان میں اخلاقی بے راہ روی کا اضافہ ہو۔ بے شک وہ فساد انگیز لوگوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں حقوق اور آزادی سے محرومی اور ظلم و استحصال کے باعث کمزور کر دیے گئے تھے، اور انہیں مظلوم قوم کے رہبر و پیشوا بنا دیں اور انہیں ملک کی تخت کا وارث بنا دیں، اور ہم انہیں ملک میں حکومت و اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو وہ انقلاب دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم اس صورتحال سے خوف زدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا، بے شک ہم انہیں تمہاری طرف واپس لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے انہیں دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ مشیت الہی سے ان کے لیے دشمن اور باعث غم ثابت ہوں۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کی فوجیں سب خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کے لیے ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس تجویز کے انجام سے بے خبر تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کے باعث اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل پر صبر و سکون کی قوت نہ اتارتے تاکہ وہ وعدہ الہی پر یقین رکھنے والوں میں سے رہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ ان کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے پیچھے جاؤ، سو وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی اور وہ لوگ بالکل بے خبر تھے۔ اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، سو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کی نشاندہی کروں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کر دیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور سن اعتدال پر آ گئے تو ہم نے انہیں حکم نبوت اور علم و دانش سے نوازا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام شہر مصر میں داخل ہوئے اس حال میں کہ شہر کے باشندے نیند میں غافل پڑے تھے، تو انہوں نے اس میں دو مردوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا کہ ایک تو ان کے اپنے گروہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں قوم فرعون میں سے تھا۔ بس اس شخص نے جو انہی کے گروہ میں سے تھا آپ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔
پھر فرمانے لگے یہ شیطان کا کام ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہے، بے شک وہ صریح بہکانے والا دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو تو مجھے معاف فرما دے۔ پس اس نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مزید عرض کرنے لگے اے میرے رب، اس سبب سے کہ تو نے مجھ پر اپنی مغفرت کے ذریعے احسان فرمایا ہے، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا، تو دفتن وہی شخص جس نے آپ سے گزشتہ روز مدد طلب کی تھی آپ کو دوبارہ امداد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بے شک تو صریح گمراہ ہے۔ سو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن ہے، تو وہ بول اٹھا اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا؟ تم صرف یہی چاہتے ہو کہ ملک میں بڑے جابر بن جاؤ، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ، قوم فرعون کے سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، عرض کیا اے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب وہ مدین کی طرف رخ کر کے چلے تو کہنے لگے امید ہے میرا رب مجھے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے سیدھی راہ دکھا دے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ ایک جانب دو عورتیں دیکھیں جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ دونوں بولیں کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ سو انہوں نے دونوں کے دیوڑ کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پلٹ گئے اور عرض کیا اے رب، میں ہر اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی جو شرم و حیا کے انداز سے چل رہی تھی۔ اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس محنت کا معاوضہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ سو جب موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پچھلے واقعات بیان کیے تو انہوں نے کہا آپ خوف نہ کریں، آپ نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا اے میرے والد گرامی، انہیں اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں، بے شک بہترین شخص جسے آپ مزدوری پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور امانت دار ہو اور یہ اس ذمہ داری کے اہل ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرے پاس اجرت پر کام کریں، پھر اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، 2 میں سے جو مدت بھی میں پوری کروں سو مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، اور اللہ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی
وہ شعلہ حسن مطلق تھا جس کی طرف آپ کی طبیعت مانوس ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس آگ سے کچھ اس کی خبر لاؤں جس کی تلاش میں مدتوں سے سرگرداں ہوں، یا آتش سوزاں کی کوئی چنگاری لا دوں تاکہ تم بھی تپ اٹھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی طور کے دائیں کنارے سے بابرکت مقام میں واقع ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ تیز لہراتی تڑپتی ہوئی حرکت کر رہی ہے گویا وہ سانپ ہو، تو پیٹھ پھیر کر چل پڑے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ندا آئی اے موسیٰ، سامنے آؤ اور خوف نہ کرو، بے شک تم امان یافتہ لوگوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا، اور خوف دور کرنے کی غرض سے اپنا بازو اپنے سینے کی طرف سکیڑ لو۔ بس تمہارے رب کی جانب سے یہ دو دلیلیں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجنے اور مشاہدہ کرانے کے لیے ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، سو انہیں میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کر سکیں۔ میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ ارشاد فرمایا ہم تمہارا بازو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے، اور ہم تم دونوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں اور تمہاری کاوشوں میں ہیبت و غلبہ پیدا کیے دیتے ہیں، سو وہ ہماری نشانیوں کے سبب سے تم تک گزند پہنچانے کے لیے نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم دونوں اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری واضح اور روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو من گھڑت جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے آباؤ اجداد میں کبھی نہیں سنی تھیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت کے گھر کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جانتا، اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر کچھ اینٹیں پکا دے، پھر میرے لیے ان سے ایک اونچی عمارت تیار کر، شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا تک رسائی پا سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹ بولنے والوں میں گمان کرتا ہوں۔ اور اس فرعون نے خود اور اس کی فوجوں نے ملک میں ناحق تکبر و سرکشی کی، اور یہ گمان کر بیٹھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، سو ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو عذاب میں پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، تو آپ دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا۔ اور ہم نے انہیں دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا کہ وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اور بے شک ہم نے اس صورتحال کے بعد کہ ہم پہلی نافرمان قوموں کو ہلاک کر چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے خزانہ بصیرت اور ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور آپ اس وقت طور کی مغربی جانب تو موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم رسالت بھیجا تھا، اور نہ ہی آپ ان 70 افراد میں شامل تھے
جو وحی موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے والوں میں سے تھے، پس یہ سارا بیان غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے کئی قومیں پیدا فرمائیں، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی، اور نہ ہی آپ موسیٰ اور شعیب علیہم السلام کی طرح اہل مدین میں مقیم تھے کہ آپ ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں، لیکن ہم ہی آپ کو اخبار غیب سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمانے والے ہیں، اور نہ ہی آپ طور کے کنارے اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی، مگر آپ کو ان تمام احوال غیب پر مطلع فرمانا آپ کے رب کی جانب سے خصوصی رحمت ہے، تاکہ آپ ان واقعات سے باخبر ہو کر اس قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے اعمال بد کے باعث جو انہوں نے خود انجام دیے، تو وہ یہ نہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے حضور سے حق آ پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ اس رسول کو ان نشانیوں جیسی نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں؟ کیا انہوں نے ان نشانیوں کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں؟ وہ کہنے لگے کہ دونوں قرآن اور تورات جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید و موافقت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سب کے منکر ہیں۔ آپ فرما دیں کہ تم اللہ کے حضور سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم اپنے الزامات میں سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کا ارشاد قبول نہ کریں تو آپ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی، وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا، اور در حقیقت ہم ان کے لیے پے در پے قرآن کے فرمان بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی تھی وہ اسی ہدایت کے تسلسل میں اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، حقیقت میں تو ہم اس سے پہلے ہی مسلمان یعنی فرما بردار ہو چکے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں، اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو۔ ہم جاہلوں کے فکر و عمل کو اپنانا نہیں چاہتے، گویا ان کی برائی کے عوض ہم اپنی اچھائی کیوں چھوڑیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جسے آپ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں اسے صاحب ہدایت آپ خود نہیں بناتے، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ جسے آپ چاہتے ہیں اسی کو اللہ چاہتا ہے اور آپ کے ذریعے صاحب ہدایت بنا دیتا ہے، اور وہ راہ ہدایت کی پہچان رکھنے والوں سے خوب واقف ہے، یعنی جو لوگ آپ کی چاہت کی قدر پہچانتے ہیں وہی ہدایت سے نوازے جاتے ہیں، اور قدر ناشناس کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے،
کیا ہم نے انہیں اس امن والے حرم شہر مکہ جو آپ ہی کا وطن ہے میں نہیں بسایا، جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر دنیا کی ہر سمت سے ہر جنس کے پھل پہنچائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کس کے صدقے سے ہو رہا ہے۔ اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو برباد کر ڈالا جو اپنی خوشحال معیشت پر غرور و ناشکری کر رہی تھیں، تو یہ ان کے تباہ شدہ مکانات ہیں جو ان کے بعد کبھی آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور آخر کار ہم ہی وارث و مالک ہیں۔ اور آپ کا رب بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اس کے بڑے مرکزی شہر کیپٹل میں پیغمبر بھیج دے جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس حال میں کہ وہاں کے مکین ظالم ہوں۔ اور جو چیز بھی تمہیں عطا کی گئی ہے سو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی رونق و زینت ہے، مگر جو چیز ابھی اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اور دائمی ہے۔ کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے کوئی آخرت کا اچھا وعدہ فرمایا ہو پھر وہ اسے پانے والا ہو جائے، اس بد نصیب کی مثل ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کے سامان سے نوازا ہو، پھر وہ کفران نعمت کے باعث روز قیامت عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جائے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ جن پر عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا کہیں گے اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ ہم ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ در حقیقت ہماری پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پجاری تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے خود ساختہ شریکوں کو بلاؤ، سو وہ انہیں پکاریں گے، پس وہ شریک انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش وہ دنیا میں راہ ہدایت پا چکے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ فرمائے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو ان پر اس دن خبریں پوشیدہ ہو جائیں گی، سو وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یقیناً وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نبوت اور حق شفاعت سے نوازنے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ ان منکر اور مشرک لوگوں کو اس امر میں کوئی مرضی اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان باطل معبودوں سے جنہیں وہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں۔ اور آپ کا رب ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ آشکار کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور حقیقی حکم و فرما روائی بھی اسی کی ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فرما دیجئے ذرا اتنا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روز قیامت تک ہمیشہ رات طاری فرما دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم یہ باتیں سنتے نہیں ہو؟ فرما دیجئے ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روز قیامت تک ہمیشہ دن طاری فرما دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا،
تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل روزی تلاش کر سکو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا تو ارشاد فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے، اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کفار سے کہیں گے کہ تم اپنی دلیل لاؤ تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے وہ سب باتیں جاتی رہیں گی جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے لوگوں پر سرکشی کی، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک بڑی طاقتور جماعت کو دشوار ہوتا تھا، جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا تو خوشی کے مارے غرور نہ کر، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور تو اس دولت میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور تو لوگوں سے ویسا ہی احسان کر جیسا احسان اللہ نے تجھ سے فرمایا ہے، اور ملک میں ظلم، ارتکاز اور استحصال کی صورت میں فساد انگیزی کی راہیں تلاش نہ کر، بے شک اللہ فساد بپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ کہنے لگا میں یہ مال معاشرے اور عوام پر کیوں خرچ کروں؟ مجھے تو یہ مال صرف اس کسبی علم و ہنر کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے، کیا اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ نے واقعتاً اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جو طاقت میں اس سے کہیں زیادہ سخت تھیں، اور مال و دولت اور افرادی قوت کے جمع کرنے میں کہیں زیادہ آگے تھیں، اور بوقت ہلاکت مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں مزید تحقیق یا کوئی عذر اور سبب نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر وہ اپنی قوم کے سامنے پوری زینت و آرائش کی حالت میں نکلا، اس کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر وہ لوگ بول اٹھے جو دنیاوی زندگی کے خواہش مند تھے، کاش ہمارے لیے بھی ایسا مال و متاع ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں علم حق دیا گیا تھا بول اٹھے تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے اس دولت و زینت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لایا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، مگر یہ اجر و ثواب صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، سو اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی بھی جماعت ایسی نہ تھی جو عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کر سکتی، اور نہ وہ خود ہی عذاب کو روک سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مقام و مرتبے کی تمنا کر رہے تھے از راہ ندامت کہنے لگے کتنا عجیب ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ہائے تعجب ہے، اب معلوم ہوا کہ کافر نجات نہیں پا سکتے۔ یہ وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ تو زمین میں سرکشی و تکبر چاہتے ہیں اور نہ فساد انگیزی، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو برے کام کرنے والوں کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی قدر جو وہ کرتے رہے تھے۔ بے شک جس رب نے آپ پر قرآن کی تبلیغ و اقامت کو فرض کیا ہے، یقیناً وہ آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق لوٹنے کی جگہ مکہ یا آخرت کی طرف فتح و کامیابی کے ساتھ واپس لے جانے والا ہے۔ فرما دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت دے کر آیا اور اسے بھی جو صریح گمراہی میں ہے۔ اور تم
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت محمدی کو خطاب ہے، اس بات کی امید نہ رکھتے تھے کہ تم پر یہ کتاب اتاری جائے گی مگر یہ تمہارے رب کی رحمت سے اتری ہے، پس تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ بننا، اور وہ کفار تمہیں ہرگز اللہ کی آیتوں کی تعمیل و تبلیغ سے باز نہ رکھیں، اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں، اور تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کو نہ پوجا کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، حکم اسی کا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔